हमारे टीवी चैनल OTV ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपके खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूं। और आज हम बात करेंगे कल जो नवाज शरीफ ने जुमेरात के रोज़ लंदन में अपने कारकुनान से खिताब किया और उसमें क्या क्या दिलचस्प बातें की। यूं लगता है कि वो बातें या तो अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए की जा रही हैं या फिर मियाँ बीमार शरीफ अपनी यादाश्त खो चुके हैं और सख्त डिप्रेशन की हालत में अब ऐसी बातें कर रहे हैं कि जिनका ना तो कोई सर है ना कोई पाँव। उन्होंने क्या कहा, आपको पहले ये वीडियो दिखाते हैं। ये तो अल्लाह के फजल से हम 1998 में कर चुके थे। आज 1998 को गुजरे हुए भी कितने साल हो गए हैं और हमने तो उस वक्त कर दिया था। उधर से हिंदुस्तान ने किया, हमें कहा कि अब आपको तमीज से बात करना सिखाएंगे। वो कह रहे थे, उन्होंने कहा, हिंदुस्तान ने कहा हम पाकिस्तान को तमीज से बात करना सिखाएंगे। 15 दिनों के बाद जब हमारे एटमी धमाके हुए तो फिर उन्होंने हमसे तमीज से बात करना शुरू कर दी। और फिर वो पाकिस्तान आए, मैं नहीं गया वहां पर, वो यहां पर आए पाकिस्तान में, आके हमसे मुआहदा किया और मुआहदा करके उन्होंने कहा जी हम पाकिस्तान की मोहर को मानते हैं, तस्लीम करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं। जाके कोई पढ़े उनके क्या कलमात लिखे उन्होंने मीनारे पाकिस्तान में, जाके देखें उन्होंने क्या लिखा है वहां पे वाजपेयी साहब ने। हमने कहा नहीं, हम भाई इज्जत नहीं बेचते अपनी, हम अल्लाह के फजल करम से एक काबिल फख्र कौम हैं, हम इज्जत का सौदा नहीं करते, हम एक बाज़मीर लोग हैं। और फिर हमने कहा कि नहीं, ये $5 अरब रखें आप अपने पास। हमने एटमी धमाके करके हिंदुस्तान को जवाब दिया और फिर उसके नतीजे में जैसे मैं अभी बता चुका हूं कि वाजपेयी साहब फिर पाकिस्तान आए और आज वही जो इनका फोन नहीं सुनते, वो मोदी साहब खुद पाकिस्तान चलकर आए हमारे पास जब मैं पाकिस्तान का वज़ीर आज़म था। आप बताएं इज्जत किसको कहते हैं, कौमी वकार किसको कहते हैं? जी तो नाजरीन, मियाँ बीमार शरीफ पाकिस्तान की कौम को सीधा साधा भोला भाला कह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान की कौम फ्राडियों के चक्कर में आ जाती है। देखिए कैसी दिलचस्प बात है। मियाँ नवाज शरीफ उर्फ बीमार शरीफ पाकिस्तान की कौम को धोखा देकर, पाकिस्तान की हुकूमत की आंखों में धूल झोंक कर प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं, प्लेटलेट्स ज्यादा हो रहे हैं और झूठे बीमार बन के लंदन आ गए। 4 हफ्ते की छुट्टी ली अदालत से और जाने का नाम ही नहीं ले रहे। और फिर कहते हैं कि पाकिस्तान की अवाम सीधी सादी है, फ्राडियों के चक्कर में आ जाती है और तब्दीली के नाम पर बनने वाली हुकूमत का साथ देती है। आप जरा ये बताइए, आपका माजी क्या है? 1985 में आप वजीर आला बने, सरिया मुफ्त देकर मकान की तामीर जनरल गुलाम जनानी की आपने मुफ्त मटीरियल देकर करवाई और उनके साथ इस किस्म के ताल्लुकात बनाए कि आप वजीर आला पंजाब बन गए। आपने अवाम को धोखा दिया, अवाम के साथ धोखाधड़ी की और ये 1985 में भी अवाम इतनी भोली थी कि वो आपके इन चक्रों में आ गई। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आपने जनरल ज़ियाउल हक को मुखबरी की, अपने मोहसन उस वक़्त के वज़ीर आज़म मोहम्मद खान जुनेजो की
اور آپ نے یہ اتنا بڑا فراڈ کیا اپنے محسن کے ساتھ کہ آپ دوبارہ اقتدار میں آ گئے۔ اس کے بعد آپ کا ایک اور فراڈ سامنے آیا کہ آپ نے اسلامی جمہوری اتحاد کی آڑ میں ایک ایسا الیکشن جیتا کہ جہاں میں جب آپ کے ساتھ رپورٹنگ کر رہا تھا، اور یہ 1997 کا الیکشن ہے ناظرین، آپ نے سب سے پہلے صبح ریلوے روڈ کے پولنگ سٹیشن پہ ووٹ ڈالا۔ میں اس وقت بحیثیت رپورٹر آپ کے ساتھ تھا۔ اس کے بعد ہم نے آپ کے ساتھ شہر کا چکر لگایا تو پتہ چلا کہ کوئی بھی شخص آپ کو ووٹ ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور آپ میرے سامنے اسلام پورہ کے پولنگ سٹیشن پر لوگوں کو یہ کہتے رہے، چشتیہ اسکول کے سامنے والا جو پولنگ سٹیشن تھا، اور 4 بجے شام تک آپ لوگوں کو یہ کہتے رہے کہ ووٹ نکالیں، لوگ تو ووٹ ڈالنے آ ہی نہیں رہے۔ یہ غالباً فروری 1997 کا واقعہ ہے۔ لیکن رات کو کیا ہوا؟ رات کو جب ہم نے اپنے اخبار کے نمائندے کو، میں اس وقت قومی اخبار کراچی کا بیورو چیف تھا، اور جب میں نے اپنے نمائندے کو ماڈل ٹاؤن بھیجا رزلٹ کمپائل کرنے کے لیے اور وہاں سے اطلاع دینے کے لیے کہ کیا نتائج آ رہے ہیں، تو ہر آنے والی سیٹ پر مسلم لیگ نون جیت رہی تھی۔ یہ جرنو کس نے پھیرا، یہ فراڈ کس نے کیا، یہ آپ کو بھی معلوم ہے اور آپ بخوبی جانتے ہیں۔ آپ کی آج کی تقریر میں عوام کو یہ کہنا کہ وہ فراڈیوں کے چکر میں آ جاتی ہے بالکل درست ہے، کیونکہ آپ خود بھی تو بہت بڑے بڑے دھوکے کر کے، اچھا یہ کیلبری فونٹ جو ہے یہ عمران خان نے بنایا تھا، یہ تو آپ کی بڑی پیاری لاڈلی بیٹی جو جھوٹوں کی بادشاہ ہے، نانی تو پتہ نہیں، اب میں پرانا لفظ ہو گیا، اب اس سے بھی آگے جانا، تو وہ اس نے نہیں کیا، اس نے یہ فراڈ نہیں کیا۔ اور آپ یہ نہیں کہتے رہے پاکستان کی بھولی والی عوام کو کہ ہمارے تو پاکستان میں کیا، دنیا میں کیا، کہیں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے۔ اس وقت آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اپنے بیٹے کے دفتر میں بیٹھے ہیں، اور اس کے بالکل سامنے چند 100 گز کے فاصلے پر آپ کا ایون فیلڈز فلیٹ ہے۔ اتنی ہمت ہے، اتنی جرت ہے، تو آپ پاکستان کی بولی بالی عوام کو ایون فیلڈ کے سامنے کھڑے ہو کر کہیں کہ یہ میرے بیٹے کا یا میرے کسی رشتہ دار کا فلیٹ نہیں، پھپھی کا گھر آئے ہوئے ہیں، یہ آپ کی پھپھی کا گھر ہے، یہاں مہمان آئے ہوئے ہیں اور بیمار بنے ہوئے ہیں، روز ایک تقریر کرتے ہیں، انتخابی مہم کا آغاز کر دیا آپ نے اپنے بیٹے کے دفتر سے، اور آپ کہتے ہیں کہ میں پاکستان کی عوام بھولی والی ہے۔ پاکستان کی عوام وہ والی بھولی والی ضرور ہے جو کھوتا بریانی کھاتی ہے، جو کھوتا بریانی کھا کر آپ کو ووٹ دیتی ہے، وہ عوام تو بالکل بھولی والی۔ آپ کے کس کس بہروپ سے، کس کس فراڈ سے ہم پردہ اٹھائیں؟ آپ نے تو ابھی میں نے جیسا کہ بتایا کہ حال ہی میں اتنا شور مچایا، آپ نے اتنی خطرناک اپنی تصاویر شیئر کی کہ جس میں آپ مرنے والے نظر آ رہے تھے، لیکن یہاں آ کر آپ گلچھڑے اڑاتے رہے، برائٹن کے سمندر میں ڈبکیاں لگاتے رہے، اور اب آپ روزانہ کی بنیاد پر ایک تقریر بھی جھاڑ دیتے ہیں۔ مجھے تو آپ کا ڈپریشن آپ کی شکل سے ظاہر ہوتا نظر آتا ہے۔ پھر آپ نے ذکر کیا پرویز مشرف کا، اور آپ نے یہ کہا کہ وہ کہاں ہیں، وہ تو واقعی بیمار ہیں اور دبئی میں ایک اسپتال میں داخل ہیں، اور لیکن وہ آپ کی طرح بھاگ کر نہیں آئے، بہانہ بنا کر نہیں آئے، کبھی بھی آپ کی جب آپ لانڈی جیل میں بند تھے، جن کی آپ بڑی تعریفیں کر رہے ہیں آج کہ میں نے بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا جنرل محمود کے سامنے، تو اس وقت بھی آپ نے لانڈی جیل میں آپ نے بھیک نہیں مانگی، آپ اس وقت بھی این آر او لے کر وطن سے پاکستان سے بھاگے نہیں، کیا آپ نے پاکستان کی عوام کو دھوکہ نہیں دیا؟ کیا آپ نے پاکستان کی عوام کو بیوقوف نہیں بنایا؟ کیا باتیں کرتے ہیں، یہ نانی اماں دادی اماں کی طرح روز کی ایک کہانی سناتے ہیں، اور وہ کہانی ایسی ہوتی ہے جو سنتے سنتے بچہ سو جاتا ہے، اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ خیالات ہیں اور ایسے دیو مالائی خیالات ہیں کہ جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ چھوٹے بچے کو بھی پتہ ہوتا ہے، اور آپ کی باتوں کے بارے میں بھی چھوٹے بچوں کو بھی پتہ ہے کہ آپ پرویز مشرف سے بیگ کر کے، بھیک مانگ کے اپنے بیٹے کی صحت کی، کہ اس کو ایک ایسی بیماری ہے جو لاکھوں میں ایک بندے کو ہوتی ہے، اور اگر اس کو لندن نہ لے جایا گیا تو مر جائے گا۔ آپ نہیں آئے، آپ نے فراڈ نہیں کیا، آپ اس کے بعد این آر او
مانگنے کے لیے پرویز مشرف کے پاس نہیں گئے، اور آپ نے اسی پرویز مشرف کی جس کو آج آپ گالیاں دیتے ہیں منتیں نہیں کی. اور پرویز مشرف تو پاکستان سے اپنی طاقت کے بل بوتے پر آیا، اپنے زور بازو پر آیا، اور آپ منتیں ترلے جھوٹ بول کر جعلی میڈیکل سرٹیفکیٹ پیش کر کے 4 ہفتے کی چھٹی پر آئے اور واپس ہی نہیں جا رہے. اور میری اطلاع کے مطابق اب آپ پاکستان واپس نہیں جائیں گے. یہ تو آپ پارٹی کو تیل دے رہے ہیں، جیسے آپ فرنسوں کو تیل دیتے تھے نا، لوہاروں کا جو کام ہے وہ کر رہے ہیں. اب آپ اپنی پارٹی کو تیل دے رہے ہیں، اور آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ کی پارٹی آنے والے دنوں میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی. اچھا، پھر آپ یہ بھی بڑی آپ کی بیٹی نے آج اپنے ٹویٹ میں کہا کہ چاچا نے مجھے کہا کہ چاچا کو آپ کی بیٹی نے کہا کہ چاچا جی مبارک ہو، آپ انٹرنیشنل صادق اور امین بن گئے ہو. بھئی کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ فراڈ کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں پاکستان کی عوام کو. انٹرنیشنل صادق اور امین اللہ نے بنا دیا آپ کو. آپ کسی کیس سے بری نہیں ہوئے، آپ کے بھائی کوئی ان کو صادق اور امین مجھے دکھائیں. کسی آپ کا جو عدالت نے فیصلہ دیا اس میں شہباز شریف کو صادق اور امین قرار دیا ہو. آپ نے تو سیٹلمنٹ کی ہے، اور وہ بھی میں خبر دوں گا کہ آپ نے کیا سیٹلمنٹ کی ہے اور کس بنا پر کی ہے. اور اس میں مجھے کوئی ایک فقرہ انگریزی کا دکھا دیں کہ جس میں لکھا ہو عدالت نے کہ آپ صادق اور امین ڈکلیئرڈ ہیں اور آئندہ آپ کے خلاف کوئی تحقیقات نہیں ہوگی. آپ کے خلاف تو پاکستان میں بھی تحقیقات ہو رہی ہے، آپ کے بھائی کے خلاف بھی ہو رہی ہے. آپ عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں سیدھی سادھی عوام ہے، میں عمران خان سے بیوقوف بن گئی ہے، عمران خان کو تبدیلی کے نام پہ ووٹ دے کے مہنگائی کے ذمہ دار تو آپ ہیں. کتنی شوگر ملے ہیں ذرا بتائیں نا مجھے، کتنی شوگر ملے ہیں؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، کتنی شوگر ملے ہیں آپ کی؟ پنجاب میں آپ کی شوگر ملے ہیں، مہنگائی کے ذمہ دار تو آپ ہیں. قومی خزانہ لوٹا، پیسہ لوٹ کر یہاں آ گئے، بیمار بن گئے، جھوٹے بن گئے، اور آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کی موجودہ حکومت جو ہے وہ ہم کو بیوقوف بنا رہی ہے. آپ بناتے ہیں بیوقوف. آپ نے بے شمار دھوکے دیے جب آپ پرویز مشرف کے ساتھ ڈیل کر رہے تھے، جب آپ نے غلام اسحاق خان کے ساتھ ڈیل کی اور آپ پنجاب میں وزیر اعلیٰ بن گئے، وہ بات آپ بھول گئے. آپ نے کس کس کے ساتھ ڈیل نہیں کی؟ آپ نے کس کس کے پاؤں نہیں پکڑے؟ اور ابھی بھی آپ پاؤں پڑنے کے لیے تیار ہیں. آپ پاؤں پڑ کر، اور آپ کا ایک ایسا بھی خط موجود ہے، ایک ایسا بھی آپ کا سٹیٹمنٹ موجود ہے 1985 کا، جس میں آپ نے یہ لکھ کر دیا ہوا ہے کہ میرا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں، کیونکہ وہ جو الیکشن تھا وہ غیر جماعتی بنیادوں پہ تھا. تو کیا آپ نے اس وقت دھوکہ نہیں کیا عوام کے ساتھ؟ آپ آج کے کسی بچے کو تو یہ کہانی سنا سکتے ہیں دادی اماں لوری دو والی، لیکن ہم جیسے صحافیوں کو جن کا سال کا صحافت کا تجربہ ہے اور آپ کے ہر ایک دھوکے سے، فراڈ سے واقف ہیں، ان کو آپ دھوکہ نہیں دے سکتے. آپ نے بڑے دھوکے دیے ہیں قوم کو، ابھی بھی آپ دھوکہ دے رہے ہیں. الیکشن قریب آ رہا ہے، آپ دھوکہ دے رہے ہیں. آپ کی بیٹی ٹویٹ کر رہی ہے اور وہ اچھا تڑپتی رہی ہے اس حکومت کے سامنے کہ مجھے NRO دے دو، مجھے لندن بھیج دو. جب آپ کو لندن نہیں بھیجا، اور اس وقت آپ نے اب یہ کہنا شروع کر دیا کہ عوام بڑی سادہ ہے. عوام تو بیچاری ہے ہی سادہ، لیکن آپ خود بھی سادہ تمباکو والا پان ہے. آپ خود اتنے سادہ ہیں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جس کو بھی دھوکہ دیں گے وہ یہ سمجھے گا کہ آپ سچ بول رہے ہیں، لیکن اب کوئی نہیں سمجھتا کہ آپ سچ بول رہے ہیں. یہ جو آپ تقریریں کر رہے ہیں نا، کسی ٹی وی نے نہیں چلانی، یہ ٹویٹرز پہ چلتی ہیں، ٹویٹر. اور وہ بھی جو آپ کے ارد گرد جو نام نہاد صحافی ہیں یہ وہ چلاتے ہیں، اور اس کے بعد عوام ہنستے ہیں اس پہ. مجھ جیسے جرنلسٹ ہیں وہ بھی ہنستے ہیں، جو آپ کو مڈ سے جانتے ہیں، مڈی سے جانتے ہیں. اور جب میں آپ کو ملا تھا آپ اس وقت کچھ نہیں تھے. میاں شجاع الرحمان کے آپ جو ہے نا سپورٹر تھے، جو لاہور کے لارڈ میئر تھے، اور آپ تو وزیر خزانہ بھی نہیں تھے اس وقت. کس کس دھوکے کے بعد، کس کس فراڈ کے بعد آپ وزیر خزانہ بنے؟ داستان بڑی پڑی ہے. لیکن میں آپ کو یہ ساری داستانیں اپنی کتاب سارا ٹبر چور میں سناؤں گا. آپ نے کس کس کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا؟ آپ نے اپنے بھائیوں کے ساتھ دھوکہ کیا، چچا زاد بھائیوں کے ساتھ دھوکہ کیا. یہ طارق شفیع مرحوم لندن میں رہتے تھے، آخر وقت تک آپ کے قصے لوگوں کو سناتے رہے اور آپ کو گالیاں دیتے رہے. آپ کی
झूठ और फ्रॉड की कहानियां लोगों तक सुनाते रहे आखिर वक्त तक, हमने खुद अपने कानों से सुनी। किसकी बात करते हैं आप? आपने कौम को बहुत बड़े बड़े धोखे दिए, बहुत बड़े बड़े फ्रॉड किए हैं, बहुत मर्तबा बेवकूफ बनाया है। अब आज फिर आप जनरलों की कहानियां सुनाकर कि आप तो बड़े, मैंने साइन नहीं किए, आप तो एटमी धमाका करने के लिए तैयार नहीं थे। आप दुआएं दें। जनाब मजीद निजामी साहब नवाए वक्त के जो चीफ एडिटर थे और मारूफ साफ़ी थे, उन्होंने आपको कहा, डिनाई करें मेरी बात, अगर हिम्मत है अपने मीडिया सेल को भी कहें वो डिनाई करे इस बात को कि मजीद निजामी ने आपको कहा कि अगर आपने धमाका ना किया तो हम आपके खिलाफ होंगे और आपके खिलाफ हम तहरीक चलाएंगे, अपने अखबार के जरिए भी और आवाम को भी आपका असल चेहरा दिखाएंगे। आप डर गए, आपकी टांगें कपकपा रही थी और फिर आपने धमाका किया। आप तो उस वक्त भी अमेरिका से पैसे लेने के लिए तैयार बैठे थे और आपने कब अमेरिका से पैसे लेकर आवाम को धोखा नहीं दिया। आपने एजुकेशन के नाम पर आने वाला प्रेसिडेंट ओबामा का जो बजट था वो भी आपने खाया, आपकी बेटी ने खाया। ये मुसद्दका केसेस हैं आपके ऊपर और आप कहते हैं कि आप, और आपकी बेटी कहती है कि आपके भाई सादिक अमीन है। सादिक अमीन ऐसे होते हैं? सादिक अमीन जो है वो झूठे बीमार नहीं बनते। अच्छा, अगर आप सेहतमंद हैं, आप पाकिस्तान की आवाम को धोखा नहीं देना चाहते तो आप वापस जाएं, सेहतमंदी का सबूत दें, पहलवान बने, तगड़े हों। वो कहते हैं पंजाबी में, पहलवान बने यार, तगड़ा हो। पर आप कहाँ से पहलवान बनेंगे? आप बस खद्दे खा सकते हैं, सिरी पाए खा सकते हैं, टीके साउथ हाल से मंगवाई हुई राने खा सकते हैं बकरे की, और फिर अवाम को धोखा देने के लिए आप बीमार बन जाते हैं और चेहरा आपका जो है वो पखरा है और आप कहते हैं पाकिस्तान की अवाम बड़ी सीधी है, तब्दीली के नाम पर धोखा खा गई। आपसे कितनी मरतबा धोखा खाया है? इमरान खान तो अभी आया है। इमरान खान ने तो 2.5 साल में आपको रुला के और आपको बेनकाब करके रख दिया है। अभी भी आप कहते हैं कि अवाम सीधी है। अब अवाम सीधी नहीं है। आने वाले इंतखाबात में अवाम आपको मुंह तोड़ जवाब देगी और जितने आप सच्चे हैं, जितने आप जो है वो पारसा हैं, वो मेरी आने वाली किताब सारा टब्बर चोर में एक एक किस्सा मैंने बयान किया है। 350 सफ़ात की किताब है ये, और मैं आपको ये मौका नहीं दूंगा कि आप मेरी किताब रद्दी में फिकवा दें। सारी मार्केट से मैं एक एक बंदे तक ये किताब पहुंचाऊंगा, ओवरसीज पाकिस्तानियों में से एक एक बंदे के हाथ तक पहुंचाऊंगा और अपनी इस किताब के जरिए लोगों को बताऊंगा कि आपके चेहरे के नीचे कितने नकाब हैं और अवाम बोली बाली है, आपके धोखे में आ जाती है। असल में आप ये कहना चाह रहे हैं आपकी जुबान फिसल गई। कुछ अवाम के ऊपर रहम करें, वापस जाएं, इंतखाबात लड़ें, आपको अपनी हैसियत का पता चल जाएगा। नाज़रीन, अपने मेज़बान इमदाद हुसैन शहजाद को पाकिस्तान की मोहब्बत से भरपूर उस नारे के साथ इजाज़त दीजिएगा। कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।